غوث ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، قدیم روایت میں ہے کہ ایک بزرگ اپنے ساتھیوں سمیت ایک سفر پہ روانہ ہوئے، اور جب وہ اپنے دوران سفر طوفان آیا تو وہ بزرگ ایک جزیرے پہ چلے گئے۔ جب اس جزیرے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بت پرستی کر رہا ہے، بت کو خدا سمجھ کر اس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ بزرگ اور ان کے ساتھیوں نے اس بندے سے مخاطب ہوئے اور سلام دعا کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ ایک ایسا خدا ہے تمہارا جو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور یہ تو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا کہ اگر اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس بت پرست نے کہا تو پھر آپ بتائیں، اگر یہ خدا نہیں ہے تو پھر کون خدا ہے؟ وہ بزرگ نے کہا کہ اس دنیا کا خالق و مالک صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور ہم سب اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اپنے خدا کے بارے میں بتائیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ اس بت پرست نے کہا کہ آپ کو اللہ کا کیسے پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خدا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا کے آخری پیغمبر تھے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، اور انہوں نے قرآن مجید اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہمیں تحفہ دیا، جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے تمام امور چلاتے ہیں اور اسی کتاب کو فالو کرتے ہیں، اسی کتاب کے پیچھے چلتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بت پرست نے یہ ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں پہ تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے اس بھائی کو خوش آمدید کہا۔ اس بندے کو ان لوگوں نے نماز کے ارکان سکھائے اور دوسری دینی باتیں سکھائیں۔ بہرحال جب رات ہوئی تو سب سونے لگے، عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کا ارادہ کیا۔ اس بت پرست نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نے اب اللہ کی عبادت کر لی، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی، اب ہم سوئیں گے۔ تو اس بندے نے کہا کہ کیا خدا بھی رات کو سوتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا نہیں، اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ تمہارا خدا جاگ رہا ہے اور تم لوگ سو رہے ہو؟ یہ بات سن کر سب کو ایک حیرانی، ایک تجسس اور ایک جھٹکا سا لگا کہ اس بندے نے بات تو بڑی زبردست کری کہ کیوں نہ عبادت کری جائے، تھوڑا سو لیا جائے اس طریقے سے۔ بہرحال اگلی صبح ہوئی، یہ سب لوگ جانے لگے، تو وہ بندہ اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اب اس جزیرے پہ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے بھائی۔ کشتی پہ اس کو بٹھایا اور اس کو لے گئے اپنے گھر پہ، اپنے شہر۔ جب وہ اس کو لے کر گئے تو سب سے اس کا تعارف کرایا کہ یہ ہمارا نیا مسلمان بھائی ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، اس سے پہلے یہ بت پرستی کرتا تھا۔ بہرحال سب نے اس کو خوش آمدید بولا۔ اب سب لوگوں کو اس کی ذریعہ معاش کی بھی تھوڑی فکر ہوئی، تو سب لوگوں نے تھوڑا پیسہ چندہ اکٹھا کیا، اور جب چندہ اکٹھا کر کے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں، تم یہ رکھو،
جب تک ہم تمہارے لیے ذریعہ معاش ڈھونڈتے ہیں تم اس پہ غسر بسر کرو۔ اس بندے نے کہا کہ یہ پیسے جو تم مجھے دے رہے ہو، رزق دینے کا وعدہ تو اللہ پاک کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر یہ پیسے تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ جس اللہ پاک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ انشاءاللہ میرے رزق کا بھی اہتمام کرے گا۔ بہرحال یہ بات بھی ان لوگوں کو بہت ہی گرا گزری اور کہا کہ ابھی اس نے اسلام قبول کیا اور کتنی زبردست باتیں کر رہا ہے اور کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، جس سے ہمیں سیکھنے کو موقع مل رہا ہے۔ دوستو، چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کی حالت غیر ہو گئی، سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس کا وقت نزا قریب تھا۔ بہرحال ان بزرگ کو وہاں پر تھوڑی سی اونگ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جنت میں سبز باغ سجا ہوا ہے اور فرشتے اور دوسرے میوہ جات وغیرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس بندے کا انتظار ہو رہا ہے۔ بہرحال جب ان کی آنکھ کھلی تو اس بندے کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب روح پرواز کر چکی تو ان لوگوں نے اس کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی اور اس کو تدفین کر کے واپس اپنے گھر کو ہو لیا۔ رات کو جب وہ بزرگ سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی سبز باغ وغیرہ سب کچھ ہے، جنت کا وہی نظارہ ہے اور وہ شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس حوریں کہہ لیں یا کنیزیں کہہ لیں، وہ اس کے آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہدایت ہوتی ہے۔ آپ خود یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کشتی پہ سوار ہوئے کہیں اور کے لیے، لیکن طوفان کے ذریعے کہیں اور پہنچ گئے۔ وہ بت پرست، اس کے اللہ پاک نے اس کے نصیب میں اسلام کی دولت لکھی ہوئی تھی، وہ ان لوگوں سے متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد کتنا اعلیٰ مقام اس نے حاصل کیا۔ بے شک ہدایت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیشہ اپنی ہدایت سے ہمیں نوازے اور گمراہ ہونے سے ہمیں بچائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، ساتھ ساتھ اصلاح بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔